السلام علیکم، امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر جغرافی آف پاکستان ہے، جس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ جغرافی آف پاکستان۔ جغرافی آف پاکستان کا مطلب ہے کہ پاکستان کے شمال میں، مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں کون سے ملک ہیں، پاکستان کن کن کے ساتھ جو ہے وہ لنک کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا ایک طرف نارتھ ہے، ایک طرف ساؤتھ ہے، ایک طرف ایسٹ ہے، ایک طرف ویسٹ ہے۔ اگر ایسٹ کی بات کی جائے تو ایسٹ میں پاکستان کے انڈیا واقع ہے۔ ساؤتھ میں بات کی جائے تو ساؤتھ میں ایک طرف تو عربین سی ہے۔ ویسٹ میں بات کی جائے تو افغانستان ہے۔ لیکن یہ جو ویسٹ اور ساؤتھ کے درمیان میں ہے، یہاں پہ کر کے ایران ہے۔ اگر بات کی جائے کہ نارتھ میں، تو نارتھ میں ہمارے چائنا ہے۔ یہ ساؤتھ ویسٹ بول سکتے ہیں اس کو۔ ساؤتھ ویسٹ میں ہمارے ایران ہے۔ پاکستان کے ایسٹ میں انڈیا، پاکستان کے نارتھ میں چائنا، پاکستان کے ویسٹ میں افغانستان، اور پاکستان کے ساؤتھ ویسٹ سائڈ پہ ایران ہے۔ اس سائڈ کا اگر عربین سی کی بات کی جائے تو عربین سی ہمارا 1046 کلومیٹر کا ایریا جو ہے، جس کو کوسٹل لائن بھی بولتے ہیں، اس کو کور کرتا ہے۔ اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا کا علاقہ جو ہے وہ 1610 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ کور کرتا ہے۔ اسی طرح چائنا کا دیکھا جائے تو 595 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ بارڈر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر افغانستان کی بات کی جائے تو افغانستان کا ایریا 2640 کلومیٹر، جس کو ڈیورنڈ لائن بھی بولتے ہیں، اس پہ واقع ہے۔ اسی طرح اگر ایران کی بات کی جائے تو ایران کا پاکستان کے ساتھ 805 کلومیٹر تک کا بارڈر لگتا ہے۔ پاکستان کے ان سب ممالک میں سب سے زیادہ اچھے تعلقات کس کے ساتھ ہیں؟ اگر بات کی جائے کہ پاکستان کے ریلیشنز، تو پاکستان کے ریلیشنز میں اگر پاکستان کا چائنا کے ساتھ کیا جائے تو یہ سب سے بیسٹ ریلیشن ہے۔ پاکستان نے 1949 میں، پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے چائنا کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ چائنا جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک جو ہے چائنا اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ ان کو آپ بائی لیٹرل ریلیشن جو ہیں، بائی لیٹرل ریلیشن، سوری تھوڑا اسپیلنگ مسٹیکس کا ایشو ہے، ان میں آپ بیسٹ ریلیشنز جو ہیں اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے ابھی تک کا سب سے بیسٹ ریلیشن ہے۔ اگر ان تمام نیبر پاکستان کے جو چاروں اطراف میں جو ملک ہیں ان کے ساتھ سب سے اچھے تعلقات دیکھے جائیں تو پاکستان کے سب سے اچھے تعلقات جو ہیں وہ پاکستان اور چائنا کے درمیان ہیں، پاکستان اور چائنا کے درمیان ہیں۔ اب اس کی سب سے بڑی پریزنٹ جو اگزامپل ہے وہ سی پیک کی ہے۔ اب تو ہر بندے کو ہی پتہ ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اب اس کا پاکستان اور چائنا میں کیا اثر ہے؟ بیسیکلی چائنا جو ہے وہ پوری ایشین ایز ویل ایز عربین، مڈل ایسٹ اور افریقہ اور یورپ، ان کنٹریز کو جو ہے وہ بائی روٹ، بائی ٹرانسپورٹ، روڈ کے تھرو جو ہے وہ لنک کرنا چاہ رہا ہے۔
تو اس کے لیے اس نے ایک انیشیٹو لیا ہے جس کو بولتے ہیں BRI، بیلٹ روڈ انیشیٹو۔ اس بیلٹ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کو سلک روڈ بھی بولتے ہیں، اس کو ون بیلٹ ون روڈ بھی بولتے ہیں، جس کو OBOR بولتے ہیں، ون بیلٹ ون روڈ۔ ون بیلٹ ون روڈ کا مطلب ہے ایک ہی روڈ پہ جو ہے وہ پوری دنیا کو اس طرح کا روڈ جو ہے وہ بلڈ کرنا کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اس کے تھرو جو ہے ایکسیس کیا جائے۔ اکانومی میں اگر دیکھا جائے تو چائنا کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ چائنا 2050 تک جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 مارکیٹ ہوگی اکانومی کی۔ اسی پرپس میں اب سی پیک سے ریلیٹڈ جو ہے ایک پروجیکٹ ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ سی پیک کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا اور چائنا کو کیا فائدہ ہوگا۔ بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر پاکستان کا دیکھا جائے تو پاکستان کو سی پیک سے ریلیٹڈ کیا فائدے ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پہ الیکٹریسٹی آئے گی، یہاں پہ جو چائنا والے ہیں وہ کافی پلانٹس جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، کول پلانٹس لگا رہے ہیں، تھرمل پلانٹس لگا رہے ہیں، ڈفرینٹ سٹیز میں جو ہیں وہ یہ اس طرح کے انیشیٹوز جو ہیں وہ لے رہے ہیں۔ ایک تو ہم لوڈ شیڈنگ جیسے جو اب تو کہہ لیں بیماری ہو گئی ہے، اس سے نکل آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ امپلائمنٹ کافی زیادہ ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امپلائیز جو ہیں وہ یہاں پہ انکریز کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ کوئی 10 لاکھ جو ہے وہ جابس جو ہیں وہ پاکستان میں اس پروجیکٹ کی وجہ سے ملیں گی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے بہت سارے جو ہیں اس کے اچھا یہ نا کیونکہ فرسٹ ٹائم ویڈیو بنا رہی ہوں تو آئیڈیا نہیں ہے کیا چیز کس طرح سے کرنی ہے، تو مجھے نا تھوڑی بریک لے کر اسی کے اکارڈنگ مینیج کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جو چیزیں میں امپروو کر سکتی ہوں کائنڈلی مجھے میسیج میں بتائیے گا، وہ میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس پہ تھوڑا سا کام کروں گی۔ جی تو ہم انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ سی پیک میں پاکستان کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت اچھے سے کی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ بزنس جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں، جیسے باہر کے لوگ جو ہیں وہ اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس کو بولتے ہیں، اس سے ہماری اکانومی میں ہماری جو کیپٹل ہے وہ انکریز ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے ملٹری ریلیشنز جو ہیں وہ کافی اچھے ہیں، پاکستان فائنینشلی طور پر جو ہے وہ تھوڑا سا مضبوط ہو جائے گا، فائنینس سسٹم جو ہے وہ پاکستان کا تھوڑا بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سی پیک جو ہے اس کے علاوہ BRI ہے جس کو ہم OB ون بیلٹ ون روڈ جو ہے وہ بولتے ہیں۔ اس سے ریلیونٹ جو ویڈیوز جو ہے وہ میں انشاءاللہ فیوچر میں بناؤں گی، لیکن ابھی چونکہ ہم جغرافی کی بات کر رہے ہیں تو میں ایک اوور ویو دینا چاہ رہی ہوں تاکہ کمپٹیٹیو ایگزام میں یا اوور آل جنرل نالج کے طور پہ جو ہے جغرافی اور پاکستان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تھوڑی بہت نو ہو، ایک میٹرک کے بچے کو بھی اور ایک کمپٹیٹیو ایسپیرنٹ جو ہیں ان کے لیے بھی۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ریلیشن جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کیسے ہیں۔ تو پاکستان اور انڈیا کی اگر ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو ساری بات ایک نقطے پہ آ کے رک جاتی ہے، اور وہ نقطہ جو ہے وہ کشمیر ہے۔ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ جو ہے وہ ٹیریٹری ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ پاکستان کلیم کرتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایریا ہے، اس لیے اس کو وہ پاکستان میں ہونا چاہیے۔ انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو 1947 سے لے کے ابھی 2022 چل رہا ہے، ابھی تک جو ہے وہ اسی ڈسپیوٹ کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ٹریڈ ختم کر چکے ہیں،
ہم جو ہے وہ امپورٹ ختم کر چکے ہیں، ایکسپورٹ ختم کر چکے ہیں، ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ اس پہ آ کے فلوپ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہم FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، اس پہ بھی ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گی۔ یہ ایک آرگنائزیشن ہے جہاں پہ پاکستان کو جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ اس میں جو ہے وہ انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ دونوں مل کے پاکستان کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہے، بلکہ دونوں مل کے جو ہے وہ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ووٹ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ابھی تک FATF میں جو ہے وہ گریڈ لسٹ میں تھا، لیکن ابھی ریسنٹلی شہباز شریف کی حکومت آ چکی ہے، تو پاکستان جو ہے وہ FATF سے نکل چکا ہے، لیکن ابھی بھی ان کی ایک ٹیم آئے گی پاکستان میں وزٹ کرنے، اور وہ بتائے گی کہ کیا چیز ہے، آئدر کہ نکلنا چاہیے پاکستان کو یا نہیں نکلنا چاہیے۔ اچھا، تو پاکستان اور انڈیا کے معاملات جو ہیں وہ کشمیر سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ سولو نہیں ہو چکے۔ UN کے ریزولیشن جو ہے وہ بھی اس میں فیل ہو چکی ہے۔ UN ریزولیشن میں یہ تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں اور وہ بتائیں کہ وہ کہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے۔ انڈیا والوں نے آرٹیکل جو ہے وہ 370 جو ہے وہ نافذ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب کشمیر کو اپنا حصہ مان رہے ہیں، جبکہ پاکستان جو ہے وہ اس سے انکار کر رہا ہے۔ اور اب عمران خان جو ہے وہ انہوں نے بھی نیا جو ہے پولیٹیکل پاکستان کا میپ جو ہے وہ شو کیا ہے، جس کے اندر کشمیر کو جو ہے وہ پاکستان کا حصہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا ہے۔ تو دونوں ملکوں نے اپنے اپنے لحاظ سے اپنے میپ کو چینج کیا ہے اور کلیم کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کشمیر ہمارا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ آمنے سامنے نہیں ہو سکتے۔ پہلا تو جو ہے وہ کشمیر ایشو ہے۔ اگر ہم دوسرے ایشو کی بات کریں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ بہت ساری وار ہو چکی ہیں ابھی تک۔ پہلی وار جو ہے وہ 1965 میں ہوئی، اس کے بعد 1971 میں ہوئی، اس کے بعد 1989 میں ہوئی، اس کے بعد کارگل کی وار ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سب سے میجر ایشو اب تک چل رہا ہے وہ واٹر ڈسپیوٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ ممبئی اٹیکس ہوئے تھے، سمجھوتا ایکسپریس بومبنگ کا واقعہ جو ہوا تھا۔ اس کے علاوہ انڈیا کی انٹرفیرنس ہوئی ہے بلوچستان میں اور کراچی میں۔ اس کے علاوہ ان کا جو ایک ایجنٹ ہے، را ایجنٹ، وہ بھی اسی میں پکڑا گیا ہے۔ اسی طرح بھی ٹائم جو ہے بہت سارے ایونٹ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ڈپلومیٹک ٹائز جو ہیں وہ ان کی نہیں ہو سکیں۔ تو پٹھان کوٹ کا انسیڈنٹ ہو گیا، برہان وانی کی شہادت کا واقعہ ہو گیا، اری اٹیک ہو گیا، یا اور بہت سارے اگر دیکھا جائے تو آئے روز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے مودی نے جو ہے وہ 2019 میں جو ہے وہ ہونا تھا، الیکٹ ہونا تھا، تو اس نے اپنے طور پہ اٹیک کروا کے بالا کوٹ میں اور سارا الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے الیکٹ بھی ہو گیا۔ سوری، وہ پٹھان کوٹ نہیں بلکہ پلوامہ اٹیک تھا جو کہ پری پلانڈ تھا۔ تو یہ ڈیفرنٹ ایونٹس تھے جن کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے اب کسی قسم کا بھی ڈپلومیٹک یا فورن پالیسی جو ہے اس کے ساتھ لے کر نہیں جا رہا۔ تو پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ میں انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ایسٹ میں ہے، تو ایسٹ کے ساتھ ہمارا ٹوٹلی طور پہ کانٹیکٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان کا اگر سب سے زیادہ لنک ہے تو وہ چائنا کے ساتھ ہے، ابھی تک کا چل رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔